حضرت امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اللہ کے بندوں کو درس اخلاق دے رہے تھے، خوبصورت زندگی گزارنے کے طور طریقے بتا رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت شادی سے پہلے میں بہت بڑا امیر تھا، میرے پاس پیسہ تھا، دولت تھی، جائیداد تھی، میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا، میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ میرے پاس اتنا پیسہ تھا، اتنی دولت تھی، جائیداد تھی، اللہ کا شکر تھا، میرے اوپر کرم تھا، خاص کرم تھا کہ میں دینے والوں میں سے تھا، لینے والوں میں سے نہیں تھا۔ لیکن جب سے میں نے شادی کی ہے، جب سے ایک عورت دلہن بن کر میرے گھر میں آئی ہے، ایک عورت بیوی بن کر میرے نکاح میں آئی، میرے گھر میں آئی، اسی دن سے میں خسارے میں جا رہا ہوں۔ میں نے کافی غور کیا ہے، جب سے وہ عورت میرے نکاح میں آئی، جب سے وہ عورت دلہن بن کر میرے گھر میں آئی، اسی دن سے میں خسارے میں جا رہا ہوں، دن بدن نقصان کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے اتنا خسارہ ہوا، اتنا نقصان ہوا ہے کہ آج نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے، میں اتنا ضرورت مند ہو بیٹھا ہوں کہ میں لینے والوں میں سے ہوں، دینے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ایک وقت تھا کہ میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتا تھا، دینے والوں میں سے تھا، آج لینے والوں میں سے بن بیٹھا ہوں۔ وجہ صرف وہی عورت بنی ہے۔ اب بتائیں کہ میں کیا کروں؟ غربت کی لکیر میں، مفلسی کی دلدل میں پھنس گیا ہوں، اتنا خطرناک پھنسا ہوں کہ باہر نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہیں مل رہا۔ حضرت اس کا کوئی حل بتائیں مجھے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمانے لگے، اے شخص، اے اللہ کے بندے، جس عورت میں یہ 5 عادتیں پائی جاتی ہیں نا، اس عورت کا غربت کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جس عورت کے اندر یہ 5 عادتیں پائی جاتی ہیں جو ابھی میں بتانے والا ہوں، ایسی عورت کا غربت کے ساتھ گہرا تعلق، گہری دوستی ہوتی ہے۔ جہاں جہاں یہ عورت جاتی ہے، غربت بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے۔ ایسی عورت بڑے بڑے امیروں کو بھکاری بنا دیتی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری بنا دیتی ہے۔ جس کے گھر جاتی ہے وہ گھر غربت کی دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ جس گھر میں ایسی عورت جاتی ہے، تنگی آن گھیرتی ہے، پریشانیاں آن گھیرتی ہیں، مصیبتیں، ٹینشنیں آن گھیرتی ہیں۔ جس گھر میں یہ 5 عادات رکھنے والی عورت چلی جائے، گھر کے تمام افراد غربت کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں۔ پوچھا گیا، حضرت وہ 5 خطرناک عادتیں کون کون سی؟ اب آپ بھی دل کے کانوں سے سنیے، عورت کی 5 خطرناک عادت کون کون سی ہے جس کو اپنانے سے گھر میں غربت آتی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نمبر 1، ناپاکی کی صورت میں کام کرنے والی عورت، کھانا بنانے والی عورت، کھانا کھلانے والی اور کھانے والی عورت۔ ناپاکی کی صورت میں جب میاں بیوی آپس میں حقوق زوجیت پوری کرتے ہیں تو مرد عورت پر غسل فرض ہو جاتا ہے، لازم ہو جاتا ہے، تو فوراً انہیں غسل کرنا چاہیے۔ لیکن ایک عورت ہے تو 4 دن نہاتی نہیں ہے، 4 دن غسل کرتی ہی نہیں۔ ایسی میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، ایک عورت کا جب انتقال ہوا نا، تو جب اس کی قبر کھودی گئی تو قبر کھودنے والے کہتے ہیں جب ہم قبر کے اندر گئے نا تو چاروں طرف ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آیا۔ ہمیں ایسا لگا شاید اچانک رات ہوگی، جب سے باہر دن ہے، کڑکتی دھوپ ہے، قبر کے اندر روشنی ہونی چاہیے تھی، قبر اوپر سے تو کھلی ہے نا۔ ہمیں ایسا لگا کہ ایک دم رات ہوگی، اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ جب اس عورت کے عزیز و اقارب نے عورت کی تدفین کی، عورت کو قبر میں لٹایا، عورت کا سر، عورت کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، لیکن کعبے سے ہٹ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے اس کا چہرہ۔ عورت مری پڑی ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے، قوت طاقت نہیں ہے، لیکن اس کا چہرہ جیسے ہی کعبے کی طرف کرتے ہیں اس کا چہرہ پھر جاتا ہے، دوسری طرف ہو جاتا ہے، کعبے کی طرف جاتا ہی نہیں۔ تدفین کرنے والے اس عورت کے جو عزیز و اقارب تھے، انہوں نے گھر میں جا کر اپنی اپنی عورتوں کو بتایا
اب یہ عورتیں اس مرنے والی عورت کے شوہر کے پاس آ گئیں، کہنے لگی ہمیں بتاؤ تمہاری بیوی کون سا ایسا عمل کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے انہیں اتنی بڑی ضلالت ملی، اتنا بڑا عذاب ملا، اتنی بڑی سزا ملی کہ اس کی قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس کا چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں پھر جاتا ہے، اگر کون سا ایسا کام کیا کرتی تھی؟ شوہر نے بتایا میری بیوی کے اندر اور تو گناہ کوئی نہیں تھا، اور تو کمی کوئی نہیں تھی، ہاں ایک خطا کیا کرتی تھی، ایک کمی کیا کرتی تھی، اس میں ایک عادت تھی، مجھے یقین ہے کہ اسی عادت نے اس کو ضلالت کا ہار پہنایا، اسی ایک گندی عادت نے اس کو ذلیل و رسوا کر دیا، اسی ایک عادت نے قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنا دیا۔ کون سی عادت تھی؟ وہ عادت یہ تھی کہ جب ہم دونوں ملتے تھے، حقوق زوجیت پورے کرتے تھے نا، تو میں فوراً غسل کر لیا کرتا تھا، میری بیوی 4 دن غسل کرتی ہی نہیں تھی، ناپاکی کی صورت میں کھانا بنانا، ناپاکی کی صورت میں بچوں کو دودھ پلانا، بس یہی عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسند تھا، اتنا ناپسند آیا کہ قبر اس کے لیے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بن گئی۔ تو اے اسلام کی مقدس شہزادی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری قبر کے اندر نور ہو، جنت کی تمام کھڑکیاں کھول دی جائیں، تو خدا را اس گندی عادت سے بچ جانا۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورت کی 5 عادتیں ایسی ہیں جو گھر میں غربت لاتی ہیں۔ پہلی عادت ناپاکی کی صورت میں کھانا بنانا، دوسری عادت غیبت کرنا، وہاں کی سن کر یہاں لگانا، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، پھر دونوں بھائیوں کو آپس میں لڑانا، دونوں عورتوں کو آپس میں لڑا کے پھر ان کا تماشا دیکھتی رہنا۔ ہمارے ہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے، ایک گھر کی عورت باہر جا کر اپنے ہی شوہر کی غیبت کرنے لگ گئی ہے، اپنے شوہر کے اندر کوئی کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، انسان کے اندر لاکھوں کمزوریاں ہوتی ہیں، تو بیوی کا حق نہیں بنتا کہ شوہر کی کمزوری جا کر دوسری عورت کو بتائے۔ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ ایسا کرنے والی عورت ساری زندگی نمازیں پڑھتی رہی، اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، اس کا روزہ قبول نہیں، اس کی حج قبول نہیں، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں۔ جو عورت ایسی عادت اپناتی ہے، یہاں کی سن کر وہاں لگانا، اپنوں کی غیبت کرنا، ساس سسر کی غیبت کرنا، اپنے شوہر کی غیبت کرنا، خدارا اس عادت سے بچ جاؤ، بچ جاؤ۔ انسان نے کوئل سے پوچھا اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا پانی اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا۔ پھر انسان نے ایک دن گلاب کو اٹھایا، پوچھنے لگا گلاب تجھ میں اتنی خوشبو ہے، لیکن اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تینوں بول اٹھیا انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو بندے کی ایک خامی پکڑ کر اسے ذلیل کرنے پہ تل گیا ہے، اللہ تو ہے تیری لاکھوں خامیوں کے اوپر جس نے پردے دے رکھے۔ نمبر 3 صبح دیر سے اٹھنے والی عورت۔ نمبر 4 شوہر سے مخلص نہ رہنے والی عورت۔ نمبر 5 کھانا تقسیم کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھنے والی عورت۔